تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، انہیں جب پتہ لگا حسین عراق جانا چاہتے ہیں تو ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت جبرائیل نے اس بات کا اختیار دیا تھا کہ آپ کو دنیا چاہیے یا آخرت، ایک کو چن لیجئے۔ اللہ کے نبی نے آخرت کو چن لیا اور دنیا کو نہ لیا۔ آپ بھی چونکہ نبی کے بیٹے ہیں اس لیے اللہ کی قسم آپ کو بھی دنیا ملنے والی نہیں ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی، اس کے بعد انہوں نے پھر منع کیا، لیکن جب بار بار وہ کہتے رہے میں جانے والا ہوں، میں جا رہا ہوں، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں گلے لگایا اور روئے اور پھر فرمایا میں شہید ہونے والے کو الوداع کہتا ہوں۔ انہوں نے پوری کوشش کی لیکن وہ نہ رکے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے، جب انہیں پتہ یہ لگا کہ حسین جا رہے ہیں تو 3 رات کی مسافت طے کر کے، 3 دن 3 رات مسافت طے کر کے پہنچے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں۔ وہاں یہ بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا، حضرت حسین نے کہا ایک تو میں نے جانا ہے، دوسرا انہوں نے بے شمار خطوط دکھائے کہ اہل کوفہ کے اتنے سارے خطوط ہیں وہ بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مت جائیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل بیت میں سے ہیں اور ترجمان القرآن ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے تو اتنی تفصیل سے منع کیا، اتنی تفصیل سے منع کیا، اس کو سنائے تو بہت اس کی تفصیل ہے۔ تو انہوں نے جو پتہ لگ گیا کہ حضرت حسین کوفہ جا رہے ہیں تو حاضر ہو کہنے لگے اے میرے چچا زاد، میں نے سنا آپ کوفہ جاتے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے جانا ہی ہے تو ان سے کہیں کہ بھئی اپنے امیر کو کوفہ والے سے کہو کہ وہاں کو قبضہ کرے، کچھ کرے۔ کیا کیا انہوں نے؟ صرف آپ کو خط تو لکھے تو آپ بالکل نہ جائیں۔ تو خیر وہ بار بار کہتے رہے، یہ دلائل دیتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چلے گئے، پھر کہتے ہیں اگلے دن پھر آ گئے، آگے کہنے لگے مجھے قرار نہیں آ رہا، آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ مت جائیں۔ اے چچا زاد، مجھے صبر نہیں آ رہا، مجھے اس سفر میں آپ کی شہادت نظر آ رہی ہے، کیونکہ عراقی غدار ہیں، ان سے دھوکہ مت کھائیے، یہیں ٹھہرے رہیے۔ حضرت حسین نے کہا اے میرے چچا زاد، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ میرے حق میں بڑے مہربان اور شفیق ہیں، لیکن میں اپنا ارادہ کر چکا ہوں۔ اب عبداللہ ابن عباس نے نہایت مجبور ہو کر یہ کہا اچھا اگر آپ نے جانا ہی ہے تو اکیلے چلے جائیں، عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیں، کم سے کم میری اتنی مان لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سب نکل چکے ہیں، ہم سب جائیں گے۔ ایک اور صحابی تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا ابو عبداللہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور مجھے خطرہ ہے کہ وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ انہوں نے آپ کے والد کو بھی تنگ کیا، آپ کے والد کو بھی شہید کیا، تو آپ آگے نہ بڑھیے۔ حضرت حسین نے کہا مجھے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی آئے کہ اے ابو عبداللہ مجھے معلوم ہے آپ عراق جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا کہ ایسا نہ کیجیے، یہ عراقی آپ کے والد کے قاتل ہیں اور آپ کے بھائی کے پیٹ میں انہوں نے کدال بھی ماری تھی، مت جائیے۔ پھر وہ دوبارہ اگلے دن کسی اور وقت پھر ملے، کہا کہ آپ مت جائیے، انہوں نے خطوط دکھائے حضرت حسین نے۔ اسی طرح ایک شاعر تھا فرزدق، وہ ایک راستے میں ملا، بات چیت ہوئی، خیر خیریت لی، تو حضرت حسین نے پوچھا تو کہنے لگے، فرزدق نے پتہ کیا کہا، شاعر تھا نا تو عجیب بات کی، اس نے کہا کہ اہل عراق کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں دوسروں کے ساتھ ہیں۔ دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں دوسروں کے ساتھ ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں انتخابات کے وقت ہمارے دل علماء کے ساتھ ہوتے ہیں، ووٹ علماء کے خلاف ہوتے ہیں۔ چاہتے ہم یہ ہیں کہ بنے یہ ریاست مدینہ، تو محبت اور عقیدت علماء سے اور ووٹ ان کو نہیں دینا، اور ریاست مدینہ بھی بنانی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔